سکتے ہیں تو آپ کے جسم ناز کو کیسے آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے آگے ایک طبقہ ہے جسے طبقہ زمہریریہ کہا جاتا ہے، جہاں ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہے، جہاں ٹھنڈی ہی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ اگر کوئی جائے تو وہاں جم جائے۔ ٹھنڈی کا وجود ہوا ہے، آگ کا وجود ہوا ہے، گرمی کا وجود ہوا ہے، ذرے ذرے کا اگر وجود ہوا ہے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات بابرکت کو ٹھنڈی کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہے، گرمی کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ آپ بیت المعمور پر تشریف لے جاتے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو عین کعبۃ اللہ شریف کے اوپر ہے۔ اگر بیت المعمور کو زمین پر لایا جائے تو کعبۃ اللہ شریف کے اوپر آئے گا۔ وہ بیت المعمور شریف ہے جہاں صبح و شام 70 ہزار فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیت اللہ شریف ہے جہاں انسان طواف کرتے ہیں، اور بیت المعمور ہے جہاں ملائکہ فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بلندی کا سفر فرما رہے ہیں، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں سید الملائکہ روح الامین جبریل امین علیہ السلام جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ مقام سدرۃ المنتہا ہے، وہ مقام سدرہ ہے جہاں پر جا کر کے سدرہ کے مکین جبریل امین روح الامین سید الملائکہ علیہ السلام جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے، سید الملائکہ آپ کے پیچھے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سید الملائکہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے سید الملائکہ آئیے اوپر، ساتھ میں چلتے ہیں، ساتھ میں چلو۔ جبریل امین بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پرواز کی انتہا یہی تک ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا ہوں، میری پرواز اس کے آگے نہیں ہو سکتی ہے۔ صدیوں کے پہلے کے بزرگ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بوسطہ میں لکھتے ہیں کہ گر یکسر موئے پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ جبریل امین نے بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں سر کے بال کے نوک کے برابر آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی میرے پروں کو جلا کر کے راہ کر دے گی۔ وہ سید الملائکہ ہے جن کے طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہو، چھری ہاتھ میں ہو، اسماعیل علیہ السلام زمین پر ہو، ایک بالش دو بالش کا فاصلہ ہو، اور سید الملائکہ سدرہ پر ہو، جنت جائے، جنت سے جنت دنبا لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دے، چھری چل جائے، اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا لیا جائے، یہ آپ کی طاقت و قوت کا عالم ہے۔ لیکن سدرہ پر جا کر کے وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں سر کے بال کے نوک کے برابر آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی میرے پروں کو جلا کر کے راہ کر دے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک پرانی یاد آتی ہے۔ وہ یاد کون سی یاد ہے؟ آپ کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمہاری حاجت ہو تو بتاؤ، میں اسے عرض کر دوں گا، میرے رسائی وہاں تک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرے رازوں سے واقف ہے، وہ ذرے ذرے سے واقف ہے، وہ قطرے قطرے سے واقف ہے، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب جان رہا ہے، میرا رب ذوالجلال جان رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل امین، کل تم نے میرے جد کریم سے ایسا کہا تھا، اب تم بتاؤ، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے ہو، اگر تمہاری کوئی حاجت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہو تو بتاؤ، میں عرض کر دوں گا۔ وہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ
بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میری ایک آرزو ہے ایک تمنا ہے کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا آپ کے گنہگار امت ہوگے پل صراط